چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر، یہ مہاجر، یہ مہاجر، یہ مہاجر. الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا. چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر، یہ مہاجر، یہ مہاجر، یہ مہاجر. وہ صف شکن فولاد ہے تو، سر سید کی اولاد ہے تو. جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری. ہر دور میں خود کو لٹوایا. چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر، یہ مہاجر، یہ مہاجر، یہ مہاجر. الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا. چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر، یہ مہاجر، یہ مہاجر، یہ مہاجر. تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے. پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے. قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا. چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر، یہ مہاجر، یہ مہاجر، یہ مہاجر. الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا. چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر، 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 یہ مہاجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بابا مہاجر قوم، محترم قائد تحریک الطاف حسین بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی اور اس ہنگامی ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے اور سننے والے ایک ایک وفا پرست بزرگ، ماں، بہن، بیٹی اور نوجوان تحریکی ساتھیوں کو السلام علیکم. عزیز تحریکی ساتھیوں، آج کی یہ ہنگامی ویڈیو بریفنگ کرنے کی نوبت اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آج سندھ رینجرز کے ایک کرنل فیصل ایوان نے پریس کانفرنس کر کے ایم کیو ایم اور بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف بہتان تراشی کی ہے، جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے ہیں. ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنان کا میڈیا ٹرائل کیا ہے اور حسب روایت ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنوں کو دہشت گرد اور مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو یہ بات ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں چلنے والے مظلوموں کی یہ تحریک، حق پرستانہ تحریک،
اس تحریک میں پاکستان کے مظلوم عوام کے حقوق کی جد و جہد پنہا ہے، اور جب اور جہاں جہاں غریب اور متوسط طبقے کے عوام اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، انہیں ریاستی اداروں کی جانب سے، مراد یافتہ طبقے کی جانب سے، جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کی جانب سے سنگین مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پڑتا رہا ہے۔ لہٰذا جو آج سندھ رینجرز کے کرنل نے جو بکواس کی ہے، جو بیہودہ، شرانگیز، بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے، اس کی طرف آپ تمام ساتھیوں کی، ماں بہنوں، بزرگوں کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ گزشتہ جمعہ مورخہ 22 فروری 2019 کی صبح ایم کیو ایم کے متعدد کارکنان کو کراچی کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا جاتا ہے، اور جب ان گرفتاریوں کی اطلاعات رابطہ کمیٹی کو موصول ہوتی ہے تو کل رابطہ کمیٹی کی جانب سے گرفتاریوں کی مذمت کے حوالے سے بیان جاری کیا گیا، اور آج سندھ رینجرز کے کرنل فیصل ایوان نے پریس بریفنگ کر کے ایم کیو ایم کے خلاف میڈیا ٹرائل کا جو ایک تسلسل ہے اس کی ایک اور قسط بیان کی ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، یہ کرنل فیصل ایوان، جسے اردو بھی ٹھیک طریقے سے بولنی نہیں آ رہی تھی پریس کانفرنس کے دوران، اور اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنی زبان یعنی پنجابی زبان میں پریس کانفرنس کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس شخص نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور رینجرز کی جانب سے جو ہینڈ آؤٹ جاری ہوا ہے، اس ہینڈ آؤٹ میں ایم کیو ایم کے جتنے بھی کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں ان سب کو ملزمان قرار دیا ہے، اور آپ کو جس میں ذرہ برابر بھی سمجھ اور فہم ہوگی وہ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتا ہے کہ ملزم اور مجرم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم کے کارکنان کو جمعے کے روز گرفتار کیا جاتا ہے، اور آج پیر کے روز پریس کانفرنس کر کے انہیں مجرموں کی طرح پیش کیا جاتا ہے، ان کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے کروڑوں مظلوموں کی نمائندہ جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے بانی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، اور کس طرح؟ ایک عسکری عدالت لگا کر، جیسے پاکستان میں آئین قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمارا شروع دن سے آج کے دن تک یہ موقف ہے کہ اگر ایم کیو ایم کا کوئی بھی کارکن غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے اسے پکڑا جائے اور ثبوت اور شواہد کی روشنی میں عدالت میں پیش کیا جائے، ان ملزمان کو اپنی صفائی کا پورا حق دیا جائے، اور اگر عدالت انہیں ملزم یا مجرم قرار دیتی ہے تو عدالتی فیصلے کا احترام کیا جائے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ پاکستان میں نہ تو آئین کا کوئی احترام ہے، نہ عدالتوں کی کوئی توقیر کی جاتی ہے۔ عسکری عدالت لگا کر جس کو چاہے مجرم بنا دیں، جس کو چاہے ٹارگٹ کلر بنا دیں، جس کو چاہے دہشت گرد بنا دیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور بھائی یہ تو بتا، جب تم نے یہ ساری ڈرامے بازیاں کر لیں، اسلحہ برآمد کر لیا، ان پر بے بنیاد الزامات لگائے، تو کون سی عدالت میں تم نے ثبوت پیش کیے؟ کون سے جج نے یہ فیصلے دیے؟ کس بنا پر تم نے معصوم اور بے گناہ افراد کو ٹارگٹ کلر اور مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی؟ کوئی شرم اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں؟ حقوق کی جد و جہد کرنے والے چاہے بلوچ ہوں،
پشتون ہوں، سندھی ہوں، مہاجر ہوں، گلگتی یا بلتستانی ہوں، جب اور جہاں جہاں کوئی بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے اسے ملک دشمن اور غدار قرار دیتے ہو، مجرم قرار دیتے ہو۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، رینجرز کی پریس ریلیز میں اور رینجرز کے کرنل فیصل ایوان کی پریس کانفرنس میں جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہاں پہ میں آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رینجرز نے جن افراد کو گرفتار کیا ان گرفتار افراد میں ڈیفنس کلفٹن سیکٹر کے ساتھی آصف پاشا بھائی بھی شامل ہیں، اور رینجرز کی جانب سے آصف پاشا بھائی کو مفرور قرار دیا گیا ہے، اور جو رینجرز نے ہینڈ آؤٹ جاری کیا ہے، جن گرفتار افراد کے ناموں کی فہرست جاری کی ہے، اس فہرست میں بھی آصف پاشا بھائی کا نام شامل نہیں ہے۔ اس سے ہمیں شدید خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ خدا نخواستہ ان ظالم اور سفاک رینجرز کے اہلکاروں کے ارادے مکر و عزائم تو نہیں۔ ہم اس ویڈیو بریفنگ کی توسط سے ملکی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تمام تنظیموں کے سربراہان سے اپیل کرتے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آصف پاشا بھائی کی، جو کہ اس وقت رینجرز کی حراست میں ہے اور رینجرز کی جانب سے انہیں مفرور قرار دیا جا رہا ہے، اس چیز کا فوری نوٹس لیں اور آصف پاشا کی زندگی کے تحفظ کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، آپ سب جانتے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی گزشتہ 40 برسوں سے پاکستان بھر کے مظلوم عوام کے حقوق کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی عوامی حمایت رکھتے ہیں۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ملک بھر کے مظلوم عوام کے حقوق کی جد و جہد پرامن اور جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ عدم تشدد کی پالیسی کو اپنایا ہے۔ وہ جو کچھ بھی جن کی جد و جہد جاری ہے وہ پرامن اور جمہوری جد و جہد ہے، آئینی اور قانونی جد و جہد ہے، جس کی اجازت پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے اور اقوام متحدہ کا چارٹر بھی دیتا ہے۔ اگر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی یہ جد و جہد پرامن نہیں ہوتی اور الطاف بھائی کی پالیسی عدم تشدد کی پالیسی نہیں ہوتی تو گزشتہ 6.5 برسوں سے کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز اور پولیس نے کم و بیش 10,000 سے زائد چھاپے مارے ہیں، ہزاروں بے گناہ ساتھیوں کو بلا جواز گرفتار کیا ہے، گھروں میں کود کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، لیکن کسی ایک واقعے میں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک پتھر تک نہیں مارا گیا۔ جو لوگ عوامی حمایت رکھتے ہیں، جمہوری جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں، وہ تشدد کی راہ نہیں اپناتے۔ لہذا آج جو ڈی جی رینجرز کے کرنل فیصل نے اپنے پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم اور بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم کے کارکنان پر جو کچھ بھی بھونڈے، لغو، جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، ہم ان تمام الزامات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور رینجرز کے جھوٹے الزامات کے سخت ترین الفاظ میں تردید بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے باشعور عوام اس قسم کے مکرو حربوں سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے حربے کیا ہیں اور ہتھ کنڈے کیا ہیں۔ پاکستان کے پشتونوں کو لے لیا جائے، بلوچوں کو لے لیا جائے،
مظلوم سندھیوں کو لے لیا جائے, مہاجروں کو لے لیا جائے, کون سا ایسا طبقہ ہے جس نے حقوق کی آواز بلند کی ہو اور اسے ریاست کی جانب سے دہشت گردی, ملک دشمنی اور غداری کے الزامات کا سامنا نہ کرنا پڑا؟ جبکہ غداری کے اصل مرتکب اسی فوج اور ISI کے افسران ہیں. یہ ہم نہیں کہتے. وہ جو رات کو 2:30 بجے اٹھ کر ٹویٹ کرتا ہے, DG ISPR میجر جنرل آصف غفور, اس نے خود اپنی پریس کانفرنس میں اعتراف کیا ہے کہ فوج کے 2 سینئر افسران ایک طاقتور ملک کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتے رہے ہیں. تو غدار تو تمہاری صفوں میں ہیں, ملک دشمن تمہاری ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان ملک دشمنوں اور غداروں کا قلع کما کرنے کے بجائے جو لوگ حقوق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں, ان پر پل پڑتے ہو. کوئی شرم اور غیرت نام کی چیز نہیں. آڈیو میسیجز چلا رہے ہو کہ یہ آڈیو میسیجز ہیں. یہ آوازیں بدل بدل کر لوگوں کو گمراہ کرنا تو تمہارا پرانا طریقہ کار ہے. وہ تم نہیں تو اور کون تھا جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی صحت کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ الطاف حسین تو شدید علیل ہیں. ان کی تقاریر یہ الطاف حسین کی تقاریر نہیں ہے, بلکہ کوئی ان کی آواز میں تقریریں کرتا ہے. یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ جھوٹ اور مکر فریب کی باتیں یہ تمہیں لوگوں نے تو پھیلائی تھی. اور وہ رینجرز کا ایک افسر ہی تھا نا جس نے پاکستان اور دنیا بھر کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جانب سے ساؤتھ افریقہ کے ساتھیوں کو یوم تاسیس کی مبارکباد کی آڈیو اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا رخ موڑ دیا اور عوام کے سامنے یہ تاثر دیا کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے کسی اور حوالے سے شاباش دیے. تمہیں میں ذرہ برابر شرم اور غیرت نام کی چیز نہیں ہے. تم دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہو کہ تمہیں سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں, اور تم سمجھتے ہو کہ پاکستان کے عوام اتنے معصوم ہیں کہ تمہاری ان مکرو حرکتوں کو اور جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں گے. پاکستان کے عوام باشعور ہیں, سمجھدار ہیں. وہ جان چکے ہیں تمہارے حربوں سے بھی اور تمہارے ہتھ کنڈوں سے بھی. اور تم بتا رہے ہو کہ یہ ملک دشمنی. میں بتاتا ہوں تمہیں, تم نے تو 2 کے نام لیے نا, میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری ناک کے نیچے کیا کیا کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں پاکستان کے عوام کو, بالخصوص مظلوم عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ DG رینجرز کے سندھ رینجرز کے کرنل فیصل ایوان کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. عزیز تحریک ساتھیوں, ماؤں بہنوں بزرگوں, یہ ریاستی اداروں کی پرانی پالیسی ہے کہ حقوق کی جد و جہد کرنے والوں کو کرمنلائزڈ کیا جائے. ان کی کرمنلائزیشن کی پالیسی کے تحت کہ جو لوگ سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں, جمہوری آئینی قانونی جد و جہد کر رہے ہیں اور آئینی اور قانونی جد و جہد کرتے ہوئے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں, انہیں دہشت گرد بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. ان کو اتنا بدنام کیا جائے, ان کی امیج اتنی خراب کی جائے کہ ان کے بارے میں جب کوئی جھوٹ بولا جائے تو دنیا اس کو سچ سمجھنے لگے, اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ دنیا کو بیوقوف بنا دیں گے. اب دنیا ان کے حربوں سے اور ان کے ہتھ کنڈوں سے اچھی طرح واقف ہو گئی ہے. عزیز تحریک ساتھیوں, ماؤں بہنوں بزرگوں, آپ سب کے علم میں ہوگا کہ بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے مظلوم پشتونوں, بلوچوں, سندھیوں, گلگتیوں, بلتستانیوں, کشمیریوں اور ہزاروال کے حقوق کی جد و جہد کے لیے نہ صرف عملی اقدامات کیے ہیں بلکہ اپنے براہ راست خطاب میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے مظلوم
قومیتوں کی اقوام متحدہ میں حق خود ارادیت کا مقدمہ دائر کرنے کی اپیل بھی کی ہے، اور یہ حق خود ارادیت کا مطالبہ قطعی آئینی اور قانونی ہے، ہر لحاظ سے آئینی، قانونی، اخلاقی، انسانی اور اسلامی، جس لحاظ سے چاہے یہ درست اور جائز ہے۔ کوئی ذی شعور انسانیت پسند اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جو وحشی درندے ہیں، جو انسانیت پر، اخلاقیات پر یقین نہیں رکھتے، ان کی مخالفت کی دنیا کو قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی شب و روز محنت کے بعد مظلوم بلوچ، مظلوم پشتون اور دیگر مظلوم قومیتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو رہے ہیں، ان کے اتحاد میں اضافہ ہو رہا ہے، مظلوموں کا اتحاد مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، اور یہی بات ظالموں اور ان کے ہم نواؤں کو پسند نہیں ہو رہی، ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ قوتیں جو پاکستان کے مظلوم عوام کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کا مظلوم طبقہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اپنے حقوق کی جد و جہد کرے اور ان کو ان ظالم قوتوں سے نجات مل سکے۔ یہ ظالم ریاستی قوتیں، فوج ہو، آئی ایس آئی ہو، رینجرز ہو، پولیس ہو، یہ پاکستان کے مظلوموں کو اپنا غلام بنا کر ان کی ہڈیاں چبا لینا چاہتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی علم میں ہوگا کہ گزشتہ روز رابطہ کمیٹی کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، جس میں ایم کیو ایم کے ایک ڈیلیگیشن نے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ برامداغ نواب زادہ برامداغ بگٹی سے ملاقات کی، انہیں قائد تحریک جناب الطاف حسین کا پیغام پہنچایا اور مظلوموں کے اتحاد کے لیے مل جل کر، ساتھ چل کر حقوق کی جد و جہد کے لیے بات کی گئی۔ یہ ساری چیزیں ان ریاستی قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہی، ان کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو چکا ہے، اور یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کہ 4 جگہ سے بے گناہ ساتھیوں کو گرفتار کر کے ان کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیں گے کہ ان کے ساتھ اسلحہ برآمد کیا ہے، یہ فلاں واقعے میں ملوث ہے۔ یہ سب ان کی بوکھلاہٹ ہے، اور بوکھلاہٹ اس لیے ہے کہ ان کے ہاتھ سے ریت پھسلتی چلی جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس وقت پاکستان کی جغرافیائی صورتحال اس قدر نازک دور سے گزر رہی ہے کہ پاکستان کو قومی یکجہتی کی انتہائی شدید ضرورت ہے، اور ان بے شرموں کو بے گناہ مہاجروں، سندھیوں، بلوچوں اور پشتونوں کو گرفتار کرنے اور ان پہ جھوٹے الزامات لگانے سے فرصت نہیں ہے۔ ایران پاکستان کا مخالف، بھارت پہلے سے پاکستان کا مخالف، افغانستان پاکستان کا مخالف، اور چائنا مفاد پرست۔ اس جغرافیائی صورتحال کے باوجود ان عقل کے اندھوں کو اس بات پر زور دینے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے پاکستان کے مظلوم عوام کو ان کے جائز حقوق دے کر ملک میں قومی یکجہتی کو پروان چڑھایا جائے، مضبوط سے مضبوط کیا جائے۔ نہتے بلوچوں پر، پشتونوں پر، سندھیوں پر، بلوچوں پر، مہاجروں پر بندوق تانے چلے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہیں کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، انڈیا کو منہ توڑ جواب دے دیں گے۔ اور تو بھائی جتنا اسلحہ تم نے گزشتہ 6 سالوں میں ایم کیو ایم کے مہاجر اکثریتی علاقوں سے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اتنے اسلحے سے تو تم جا کے کشمیر کو آرام سے فتح کر لیتے، کیوں فتح نہیں کیا؟ اس لیے کہ تمہیں عادت پڑ چکی ہے اپنے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے اور اپنے ہی ملک کے نہتے شہریوں پر حملہ آور ہونے کی تمہیں عادت پڑ چکی ہے۔ لہذا کسی تربیت یافتہ فوج سے لڑنے کے تم قابل نہیں رہے۔ اگر اتنی ہمت، اتنی جرت ہے تو کشمیری عوام گزشتہ 70-71 برسوں سے اپنے جائز حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کشمیری اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ اب تک تم لوگوں نے کشمیر کو آزاد کیوں نہیں کرایا؟ کشمیریوں کو آزادی کیوں نہیں دلوائی؟ آج تک کشمیر کاس کے نام پر
قومی خزانے کا سب سے بڑا حصہ لوٹتے کھسوٹتے چلے آ رہے ہو. وہی اپنے پرانے ہتھ کنڈے, اپنے بنیادی فرائض ادا کرنے کے باوجود اپنے علاقوں کو فتح کرنے کی دھن سوار ہے تم لوگوں. 71 کا سانحہ اور ماضی کی تلخ غلطیاں, اس سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں. وہ غلطیاں جو پاکستان کو دولت کرنے کا سبب بن چکی ہیں, وہی غلطیاں دوبارہ دہرانے کے عمل کیے جا رہے ہو. کوئی شرم, غیرت اور عقل نام کی چیز نہیں ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں, ماں بہنوں, بزرگوں, یہ لوگ, یہ ریاستی ادارے, یہ رینجرز, پولیس, ISI, فوج, پاکستان اور کراچی, بالخصوص کراچی میں کوئی بھی واقعہ ہو, اس کا الزام MQM اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر ڈالنے میں لمحے بھر کی تاخیر نہیں کرتے. ابھی گزشتہ دنوں کراچی کی ایک بیٹی ڈاکٹر نمرا بیگ, پولیس کی گولی سے یہ بیٹی شہید ہوئی, اور ان بے شرموں نے FIR نامعلوم افراد کے خلاف درج کی. جن قاتلوں کا تمہیں پتہ ہے, نہ تو ان کے خلاف FIR درج کرتے ہو, نہ انہیں عدالت میں پیش کرتے ہو. MQM کے سابق رکن قومی اسمبلی سید علی رضا عابدی شہید, ان کے قاتل آج تک گرفتار نہیں کیے گئے. شہید وفا ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کے قاتل آج تک گرفتار نہیں کیے گئے. MQM کے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار کرنا اور ان پہ الزام لگانے کے میں بہت مستعدی دکھائی جاتی ہے, لیکن جو قاتل, نقیب اللہ کا قاتل, پروفیسر حسن ظفر بھائی کا قاتل راو انوار, وہ آزاد پھر رہا ہے. اسے گرفتار کرنے اور اسے قانون کے کٹہرے میں لانے اور اسے قرار واقعی سزا دلوانے میں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. آرمی پبلک اسکول پشاور کے معصوم بچوں کا قاتل احسان اللہ احسان سب کو معلوم ہے, اور یہ احسان اللہ احسان خود اس سفاکانہ دہشت گردی کا اعتراف کر چکا ہے. اس سفاک قاتل کو تم نے اپنی گود میں پناہ دے رکھی ہے اور اپنا مہمان بنا رکھا ہے. تم قاتلوں, دہشت گردوں اور ملک دشمنوں اور غداروں کو کیا تلاش کرو گے؟ تم خود سب سے بڑے دہشت گرد, قاتل, غدار اور ملک دشمن ہو. جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ DG رینجرز DG ISPR نے خود اعتراف کیا تھا کہ فوج کے 2 سینئر افسران, ایک لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال ایوان, غور کیجئے گا یہ بھی ایوان ہے, اور آج جس رینجرز کے کرنل نے پریس کانفرنس کی ہے, کرنل فیصل ایوان, یہ بھی ایوان ہے. تو جنرل جاوید اقبال ایوان اور بریگیڈیئر رضوان علی, یہ دونوں ایک طاقتور ملک کی خفیہ ایجنسی کے لیے جاسوسی کرتے رہے ہیں. یہ تو صرف ابھی 2 نام سامنے آئے ہیں, میں آپ کے سامنے اور بہت سارے نام رکھتا ہوں. ان میں غیرت اور قومی حمیت ہے, یہ واقعی پاکستان کے وفادار ہیں, تو یہ قوم کو جواب دیں کہ ان کی صفوں میں یہ دہشت گرد, قاتل, جاسوس, غدار اور ملک دشمن بیٹھے رہے, ان لوگوں نے بروقت کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ جنرل جاوید اقبال ایوان 12 سال سے غیر ملکی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرتا رہا, ان کو نہیں پتا چلا. ان کی ناک کے نیچے یہ جاسوسی کرتا رہا, ان کو نہیں پتا چلا. جنرل جاوید اقبال ایوان کور کمانڈر, یہ چکوال سے اس کا تعلق ہے, یہ کور کمانڈر بھی رہا, یہ DG ملٹری آپریشنز رہا, یہ کمانڈنٹ FC بھی رہا, اور یہ DG سوات آپریشن بھی رہا ہے. اور سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہے, یہ جنرل جاوید اقبال ایوان, اس کا نام آرمی چیف کے لیے جو دی جانے والی فہرست ہے اس میں شامل ہے. سب سے زیادہ خطرناک بات ہے, جو غیر ملکی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرتا رہا ہے, اس کا نام آرمی چیف کے لیے تجویز کیا گیا, اس فہرست میں شامل.
اور نام میں بتاتا ہوں. جنرل اسد درانی سے تو آپ سب واقف ہیں, سابق DGISI. یہ را کے سابق چیف کے ساتھ مل کر کتابیں لکھیں, خفیہ معلومات شیئر کریں, ان پر کوئی قدغن نہیں. ان کی صرف اتنی سزا ہے کہ ان کی پینشن بند کر دی جائے, اور مہاجر, بلوچ, سندھی, پشتون یہ اپنے حقوق کی آواز بلند کریں تو ماورائے عدالت قتل کر دیے جائیں, لاپتہ کر دیے جائیں, یا زندگی بھر کے لیے جیلوں میں سڑا دیے جائیں. 2 نام اور میں بتاتا ہوں. FF ریجمنٹ کے کرنل عامر, دوسرا میجر شہزاد ٹونی, تیسرا کرنل محمود. یہ کرنل محمود جنرل جاوید ایوان کا کرنل اسٹاف بھی رہ چکا ہے, اور اس کو 2011 میں مشتبہ سرگرمیوں کے شعبے کی بنیاد پر فوج سے نکالا گیا. اس کے علاوہ ایک اور نام ہے بریگیڈیئر منظور احمد. بریگیڈیئر منظور احمد کی بیوی اور بریگیڈیئر منظور احمد کی بیٹی, یہ بھی غیر ملکی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرتے رہے. یہ تو وہ نام ہے جو میں نے آپ کو بتا دیے. ایسے ISI اور فوج کے 500 سے زائد افراد ہیں جو غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں, جن کے ہاتھوں میں پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کی ذمہ داریاں ہیں. وہ لوگ غیر ملکی ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے یہ بات ہوا میں نہیں کہی کہ پاکستان کے عوام غدار نہیں ہے. اصل غدار یہ فوج اور ISI کے جرنل ہیں. یہ نام بتائیں میں نے. اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو ان ناموں کو جھٹلا کے دکھائے. یہ کرنل فیصل ایوان کو بٹھا کر یہ جھوٹ مکر و فریب کی پریس کانفرنسیں مت کرواؤ. پاکستان اور دنیا بھر کے عوام کے سامنے جو میں نے نام بتائے ہیں, اور ایسے 500 نام آپ کے سامنے پیش کروں گا, جو فوج اور ISI میں رہتے ہوئے پاکستان کی قومی سلامتی کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں, دیمک کی طرح پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کر رہے. ان کے خلاف کارروائی صرف اتنی کر رہے ہو کہ ان کی پینشن بند کر رہے ہو. یہ کون سی ملک دشمنی؟ یہ ملک دشمنی نہیں, یہ ملک سے غداری نہیں تو کیا ہے؟ اور غداری ہے کیا؟ غداری کہتے کسے ہیں؟ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو آئین میں تخریب کاری کرے, جو آئین توڑے, وہ ہائی ٹریجن کا مرتکب ہے, اور آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مرتکب ہے. اور ایسے شخص کے لیے, افراد کے لیے سب سے زیادہ کڑی سزا پھانسی کی سزا ہے. تو آئین کسی سویلین نے تو آج تک نہیں توڑا, نہ اس کی طاقت ہے, نہ وہ توڑ سکتا ہے. جتنے فوجی جرنیلوں نے آئین توڑا آج تک ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی نہیں. کہاں سے سزا دیں گے؟ جس فوجی افسر نے اسامہ بن لادن کی مخبری کی, وہ امریکہ میں پناہ لے کے آرام کی زندگی گزار رہا ہے. جن فوجی افسران نے عالمی دہشت گرد اسامہ بن لادن کو انتہائی محفوظ جگہ پر 6 سال تک چھپا کے رکھا, ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور یہ جنرل ایوان جو 12 سال تک غیر ملکی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرتا رہا, جنرل اسد درانی جو را کے ساتھ مل کر اپنی کتاب لکھتا رہا, دنیا کے سامنے آ گیا, اس کے خلاف صرف یہ سزا کہ اس کی پینشن بند کر دی. بہت ہی کڑی سزا دے دی تم نے. یاد رکھو, مولا علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے, لیکن ظلم اور ناانصافیوں کی حکومت کو دوام نہیں مل سکتا. پاکستان کی فوج اور ISI کے کرپٹ جرنیلوں نے گزشتہ 70-71 برسوں سے پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کے عوام کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر رکھا ہے.
اب پاکستان کے مظلوم عوام میں شعوری بیداری کی لہر پیدا ہو چکی ہے. وہ اپنے حقوق پہچان چکے ہیں, وہ اپنے مشترکہ دشمن کو پہچان چکے ہیں, اور ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مظلوم بلوچوں, مہاجروں اور پختونوں سمیت دیگر مظلوم قوموں کا یہ اتحاد مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچنے میں انشاءاللہ اب زیادہ دیر نہیں لگے گی. وقت کا تقاضا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرو, مظلوموں کو ان کے جائز حقوق دو, حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو دہشت گرد, ملک دشمن, غدار, ٹارگٹ کلر یہ قرار دینے کے بجائے ٹارگٹ کلر بھی اپنی صفوں میں تلاش کرو, دہشت گرد بھی اپنی صفوں میں تلاش کرو, ملک دشمن بھی اپنی صفوں میں تلاش کرو, اور غدار وطن بھی اپنی صفوں میں تلاش کرو. اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کا اختتام اس مطالبے پہ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے خلاف جاری ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ بالکل بند کیا جائے. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تقریر پر پابندی یہ ختم کی جائے. ایم کیو ایم کے مرکز 90 کو فی الفور کھولا جائے اور ایم کیو ایم کو سیاسی سرگرمیوں کی کھلی آزادی دی جائے. پاکستان کے مظلوم بلوچوں, پشتونوں, مہاجروں اور دیگر مظلوموں کو ان کے جائز حقوق دیا جائے, حقوق دیے جائیں, اور مظلوموں کے خلاف ظالمانہ, جابرانہ اور سفاکانہ ہتھ کنڈوں کے استعمال کا سلسلہ فی الفور بند کر دیا جائے. اسی میں پاکستان کی بقا ہے, اسی میں مظلوموں کی فلاح ہے, اور اگر تم نہیں سمجھے تو مٹ جاؤ گے, اس لیے کہ ظلم کا مقدر مٹنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیے مہاجر, جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی, سدا جیے. رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. ایک جا متحد کر دیا, جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا. زندگی جن کی دشوار تھی ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا. قافلے حق کے رکتے نہیں, چلتے رہنا میرے ہم نشین. قافلے حق کے رکتے نہیں, چلتے رہنا میرے ہم نشین. قافلے حق کے رکتے نہیں, چلتے رہنا میرے ہم نشین. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں,
तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरीद और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान आफरीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान आफरीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान अपने रहबर पे रखना यकीन। तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी अपने रहबर पे रखना यकीन। तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं।